الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ میں نے اس سے پہلے والے لیکچرز میں سورہ ہود کی پہلی آیت الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کے بارے میں مختصر بیان کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لیکچر میں، کیونکہ میں نے قرآن مجید کو جو مختلف الفاظ میں صفات بیان کی گئی ہیں، الکتاب، تبیان، ہادی، ذکر، تو اس طرح کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، یعنی وہ اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی، ان میں سے کچھ آیات ان میں سے آیات محکمات، جو محکمات آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے۔ پیچھے ہم نے محکمات آیات کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آیات کہ جو واضح اور مبین ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی قاری کو پڑھنے سے شک و شبہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مطالب کو واضح اور روشن کرتی ہوئی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ قرآن کی وہ آیات ان کو محکم اور مضبوط آیات کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہی ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب اساس یا بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف دوسری متشابہات آیات کو پلٹایا جائے تو ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ان کا مطلب اور واضح اور ان کے لیے مبین اور ثابت ہوتی ہیں، یعنی ان کو بھی محکمات بنا دیتی ہیں۔ اس لیے اس ام الکتاب یعنی ام الکتاب کے بارے میں جب خدا تعالیٰ کی، جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن کو قرآن کے آئینے میں سمجھے، تو جیسے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی کتاب مبین کی قسم، ہم نے اسے عربی زبان کی عام پڑھی جانے والی کتاب بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، تاکہ تم سمجھ سکو در حقیقت وہ ہمارے پاس ام الکتاب یعنی نہایت بلند مرتبہ وزین دانائی کی حامل ہے۔ تو اب ہم اسی کو لیتے ہیں کہ یہ ام الکتاب، ہم ان آیات کو یعنی جو محکمات کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہ واضح اور کلیئر ہیں، وہ آخر متشابہات، اور باقی جو ہے وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات آیات کو جب ہم ام الکتاب کی طرف یعنی جن کو کہا گیا ہے، ان کا لفظ جو ہے واحد ہے، یعنی آیات جو ہے وہ جمع ہے، یعنی آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے جب ہم اساس کی طرف پلٹائیں گے، یعنی جب ہم ام الکتاب کی طرف پلٹائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے محکمات کیا، محکم کیا ہے، واضح کیا اور مبین کیا ہے، تو ہم ان کے مطلب بھی سمجھ سکیں گے۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے جب ہم قرآن کی طرف جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کا جب مطالعہ کرتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، خدا عرش پر قائم ہے، اس سے قاری کو پڑھنے والے کو جو ہے وہ ابہام کے شکار ہوتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ تو جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ خداوند تعالیٰ انسان کی طرح جسم نہیں رکھتا کہ وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ موجود ہو۔ خداوند تعالیٰ احد ہے، جیسے ہم سورہ توحید میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی لا محدود ہے، وہ کسی حد میں نہیں آ سکتا، نہ وہم و گمان میں، نہ خیال کی جو ہے وہ خیالوں میں آ سکتا ہے۔ جو بھی چیز ہم خیال میں جس کو شکل بنائیں گے تو وہ ایک شکل کرائے گی اور وہ محدود ہوگی اور وہ جسمانیت رکھتی ہے، تو خدا جو ہے وہ جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے۔ تو ہم اسی کو سمجھنے کے لیے جب ہم قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 11 کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ تو لہٰذا آیت متشابہات جس کا مطلب جو ہے وہ مبہم ہو، اس کو واضح اور کھلے الفاظ میں سمجھنے کے لیے جب ہم قرآن مجید کی وہ کم آیات کی طرف پلٹائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی
اس وجہ سے جب اس کو پڑھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، تو الرحمن علی العرش استوى سے مطلب یہ کہ خدا و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکومت مراد ہے، خدا و تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات پر مکمل کنٹرول جو ہے جو خدا و تعالیٰ کا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب عرش ہے، عرش ایک جو ہے وہ علم بھی ہے، عرش ایک حکومت کو طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، عرش ایک قدرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کا بیان کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تمام مخلوقات پر محیط ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور سورہ قیامت کی آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، پہلے ہے ذوات سے ہے یعنی مسرور اور شادمان، یعنی اس دن قیامت کے روز یعنی کچھ لوگ چہرے مسرور اور شادمان ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، یہاں پر زوئے سے ہے ناظرۃ، یعنی اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قیامت والے دن یعنی لوگ جو ہے خدا کو دیکھیں گے، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ جب اسی چیز کو ہم سمجھنے کے لیے جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ وہ بلکہ وہ تو لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے، یعنی لوگوں کی آنکھیں خداوند تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے اور وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، آگاہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم خداوند تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں نہ ہم اس ظاہری آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا ضابطۂ حیات ہے، اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے ہمیں محکمات اور متشابہات کے بارے میں جو ہے وہ آگاہیت حاصل ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے کر کے ہمیں اس ماہ رمضان کے ماہ میں مقدس ماہ میں جو رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، تو قرآن کو ہم قرآن ہی کے آئینے میں سمجھیں، اور اس کے بعد جیسے اس کے بعد آگے آیت میں آئے گا جو صاحبان الالباب ہیں یعنی جو اہل علم ہیں، اور ان سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، تو پھر ہمیں قرآن کی معرفت حاصل ہوگی، اور اس معرفت کے ساتھ جب ہم مطالعہ کریں گے قرآن کا تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی جو ہے وہ سعادت مندانہ ہو جائے گی، اور ہماری زندگی جو ہے فلاح اور کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی جو ہے وہ ضامن بن جائے گی۔ والسلام۔